بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الرحمن خفیف حج کے لیے جنگل سے گزرے، 40 روز سے کچھ نہ کھایا نہ پیا، 40 روز سے دیکھیں 40 30 یہ زیادہ آئیں گے چلے، کچھ نہ کھایا نہ پیا۔ ایک کنویں پر ہرنی پانی پی رہی تھی، یہ پینے لگی، ہرنی پانی پی رہی تھی کنویں پر، ہے نا، چلی گئی۔ جب یہ پینے لگے تو پانی نیچے اتر گیا۔ اللہ سے کہا میری قدر ہرنی کے برابر بھی نہیں ہے۔ آواز آئی، امتحان مقصود تھا، تو نے صبر سے کام نہ لیا، ہرنی کے پاس پیالہ نہ تھا، تیرے پاس تھا، تب کنواں لبریز ہو گیا۔ ایک پیالہ پانی کا لیا، جسے تیرے پاس پیالہ، اس کے پاس پیالہ نہیں تھا، اس لیے اس کو ہم نے پلا دیا، اب تیرے پاس پیالہ تھا تو صبر کرتا۔ چنانچہ پانی لبریز ہو گیا، ایک پیالہ پانی لیا جسے پورے سفر میں پیتے رہے۔ حج کے بعد میں جب بغداد پہنچے تو جنید سے ملاقات ہوئی، جنید بغدادی سے، تو جنید بغدادی فرمانے لگے اگر تو صبر کرتا تو پانی تیرے قدموں کے نیچے سے ابلنے لگتا۔ فضائل حج صفحہ 191۔ ہاں، ان کے تار کہاں سے کہاں ملے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ آدمی جنگل میں ہے، اللہ سے اس کا تار ملا ہوا ہے، جنید بغداد میں ہیں، وہاں سے تار ملا ہوا ہے۔ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کی غیب دانیوں کا کس طرح اعتراف ہو رہا ہے۔ جنید کو کیسے خبر ہو گئی کہ یہ پانی کنویں میں پیا تو پانی نیچے چلا گیا پھر اوپر آیا، ہرنی پی کے گئے، جنید کو کیسے پتا چلا؟ لیکن یہ عالم الغیب والشہادہ کہ علم غیب میں شریک کرنے والے یہ تبلیغی جماعت کے لوگ یہ اپنے آپ کو مومن اور موحد کہتے ہیں۔ بے شرمو، شرم کرو، یا تو توبہ کرو یا ان کتابوں کو لے جا کے انگار لگا دو، یا زکریا کی قبر کھود کے اس کی قبر میں ڈال دو، یا جا کے دیوبند میں ڈال دو، یا جا کے مرکز یا رائے ونڈ یا کہیں بھی مرکز نظام الدین میں ڈال دو، اور توبہ کرو اور قرآن و سنت کی طرف پلٹو، ورنہ اللہ کی قسم جس طرح تم بڑھ رہے ہو اسی طرح برائیاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ کاش تم قرآن و سنت کو لازم پکڑتے تو آج برائیاں ختم ہوتی جاتی ہمارے معاشرے سے، لیکن تم برائیوں کو، بدعقیدگیوں کو فروغ دے رہے ہو۔ نماز پڑھنے سے یاد رکھو اگر عقیدہ خراب ہے، فاسد ہے، تو نماز پڑھنے سے اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سنو، اور یہ بریلوی خواہ مخواہ بدنام ہو رہے ہیں بیچارے بیچ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ نے معراج غیر مقلد کا دھوئیں-دار اور لٹ مار کلپ سنا، شاید آپ متاثر ہوئے ہوں گے اور کچھ محبوب بھی۔ دراصل یہ معراج ہندوستانی بات کو اس انداز سے بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے کہ اس کی اصل حقیقت کو چھپا لیتا ہے اور ایک جزوی واقعہ ہے، اور حضرت جنید بغدادی کو اس کا علم بطور کرامت ہو گیا۔ اگر کوئی غیر مقلد اس جزوی واقعہ کو کرامت ماننے کی بجائے اللہ کی صفت علم غیب میں شرک قرار دے تو پھر مشہور اہل حدیث عالم حضرت مولانا عبداللہ غزنوی کے اس واقعے کو سمجھنا بھی مشکل ہو جائے گا، جسے ہم تو ان کی کرامت ہی سمجھتے ہیں اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن ان دجال صرف غیر مقلد خطیبوں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کی کرامت کے ساتھ اس کرامت کا بھی تذکرہ کر دو، اور اگر تم میں ذرا بھی غیرت ہے تو اپنی گھٹیا زبان سے اس واقعہ پر بھی اس طرح کا تبصرہ کر دو۔ اب آپ حضرت مولانا عبداللہ غزنوی کی ایک کرامت سنیے۔ واضح رہے کہ حضرت عبداللہ غزنوی حضرت مولانا سید داؤد غزنوی کے دادا ہیں۔ مولانا داؤد غزنوی پاکستان میں جماعت اہل حدیث کے بانی اور اس کے پہلے امیر ہیں، اور اس واقعے کے ناقل اور راوی بھی ہیں۔ مشہور اہل حدیث عالم مولانا محمد لکھوی نے اپنے بیٹے مولانا محی الدین کو لکھو سے حضرت عبداللہ غزنوی کی خدمت میں غزنی روانہ کر دیا۔ واضح رہے کہ لکھو کے متحدہ ہندوستان میں اور غزنی افغانستان میں ہے۔ جب وہ غزنی کے قریب پہنچے تو دادا صاحب کو اللہ کی طرف سے بذریعہ الہام معلوم ہو گیا کہ ایک بزرگ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ ان کے استقبال کے لیے گھر سے باہر نکلے اور جاتے ہوئے گھر میں کہہ گئے کہ پنجاب سے ایک بزرگ آ رہے ہیں، ان کے لیے کھانا تیار کرو اور اچھا کھانا تیار کرو۔ تذکرہ داؤد غزنوی صفحہ 147۔ آئیے میں آپ کو کتاب سے دکھاتا ہوں، اس کتاب کے صفحہ 147 پر۔ محترم سامعین، ہم تو حقیقت پسند لوگ ہیں، ہم فرقہ واریت کے جنون میں مبتلا ہو کر حقائق کا انکار نہیں کرتے۔ ہمارا موقف تو بڑا واضح ہے کہ حضرت جنید کو بھی اللہ کی طرف سے اس جزوی واقعہ کا علم بطور کرامت ہو گیا، اور حضرت مولانا عبداللہ غزنوی کو بھی اللہ کی طرف سے بطور کرامت اس واقعے کا علم ہو گیا۔ نہ وہ اللہ کی صفت علم غیب میں شرک تھا، نہ یہ اللہ کی صفت علم غیب میں شرک ہے۔
البتہ مجھے اس بہروپیے اور خائن ملا معراج اور اس کے شانہ بشانہ چلنے والے دوسرے بہروپیے اور خائن ملا توصیف الرحمان زیدی اور تیسرے بہروپیے اور خائن ملا یاسر جابری ہندوستانی سے وجہ طور پر چند سوالوں کا حق ہے، جو اپنی تقریروں میں ایک ہی زبان بولتے ہیں، اور میرے ان سوالوں کا جواب ان پر قرض ہے۔ سوال نمبر 1، تم اپنی تقریروں میں فضائل اعمال کے اس واقع جنید کو بیان کر کے اس پر خانہ ساز تبصرے کر کے اپنے سامعین کو مس گائیڈ کرتے ہو۔ تو لگے ہاتھوں غیر مقلدوں کی کتاب تذکرہ داؤد غزنوی سے ان مشہور اہل حدیث عالم مولانا عبداللہ غزنوی کا یہ واقعہ استقبال کیوں بیان نہیں کرتے؟ اس واقعے پر بھی وہی خانہ ساز تبصرہ کیوں نہیں کرتے؟ سوال نمبر 2، علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کی کتاب میں واقعہ جنید کی بابت تم نے جو پیمانہ استعمال کیا، اسی پیمانے میں غیر مقلدین کی کتاب میں مذکور مشہور اہل حدیث عالم مولانا عبداللہ غزنوی کا واقعہ استقبال کو کیوں نہیں ناپتے؟ تمہارے من گھڑت پیمانے کی روح سے اگر واقعہ جنید شرک ہے تو اس من گھڑت پیمانے کی روح سے یہ واقعہ استقبال توحید ٹھہرے گا یا شرک؟ بقول شاعر، عجب الجھن میں ہے درزی جو کف ٹانکا تو چاک ادڑا، ادھر ٹانکا ادھر ادڑا، ادھر ٹانکا ادھر ادڑا۔ سوال نمبر 3، اگر واقع جنید کی وجہ سے تبلیغی جماعت والے عالم الغیب و شہادت کے علم غیب میں شریک کرنے والے لوگ ہیں، تو اس واقع استقبال کی وجہ سے آج کے تم غیر مقلدین عالم الغیب و شہادت کے علم غیب میں شریک کرنے والے کیوں نہیں ہیں؟ یہ تمہارا ہی من گھڑت اصول تھا، اپنے ہی اس اصول کی روشنی میں جواب دو اور میدان میں آ کر اپنے سامعین کو مطمئن کرو۔ سوال نمبر 4، تم نے واقع جنید کی وجہ سے تبلیغی جماعت کو کہا یہ اپنے آپ کو مومن اور موحد کہتے ہیں، بے شرم و شرم کرو یا توبہ کرو۔ تو میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، بس تمہارا گڑا ہوا آئینہ تمہارے منہ کی طرف کر دیتا ہوں، دیکھو اس میں کیا نظر آتا ہے۔ بے شرم غیر مقلدو، شرم کرو، توبہ کرو۔ سوال نمبر 5، تم نے کہا ان کتابوں کو انگار میں ڈالو، یا ذکیہ کی قبر کھود کر اس میں ڈال دو، یا دیوبند رائیونڈ اور نظام الدین میں ڈال دو۔ تم نے یہ گستاخی کر لی، تم اپنی قبر میں اس کے جواب دے ہیں۔ میں تذکرہ داؤد غزنوی کے بارے میں ایسے گستاخانہ جملے نہیں کہہ سکتا، البتہ تمہارے سامعین و مداحین کو یہ عرض کر سکتا ہوں کہ معراج انڈین، توصیف زیدی اور یاسر جابری کی سیڈیوں کو انگار میں ڈال دو، یا اربوں کی زکوٰۃ سے بنے ہوئے غیر مقلدین کی کوٹھیوں کو کھود کر ان میں ڈال دو، یا غیر مقلدوں کے مدرسوں میں جا کر توڑ دو اور پھینک دو اور ان کو سننے سے توبہ کر دو۔ ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کہیں ویسی سنے، ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کہیں ویسی سنے۔ لہذا غیر مقلد ناراض نہ ہونا، ویسے اگر ناراض ہو بھی جاؤ گے تو انشاءاللہ کوئی فرق نہ پڑے گا۔ سوال نمبر 6، کیا یہ حقیقت نہیں کہ ان جھوٹوں پر مبنی تمہاری یہ سیڑھیاں جیسے جیسے عام ہو رہی ہیں ان میں موجود بد عقیدگیاں پھیل رہی ہیں؟ اگر تم اکابر و اسلاف کی طرح قرآن و سنت کا دامن پکڑو اور اپنے دین کی مسجد سے فرقہ واریت و تعصب پر مبنی اس طرح کی جھوٹی تعلیمات پھیلانا چھوڑ دو اور اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیوں سے توبہ کر لو تو پوری امت امن و سکون کا سانس لے گی۔ سوال نمبر 7، بیلی بیچارے تو خواہ مخواہ بدنام ہو رہے ہیں جو ایک آدھ واقعے کی بنا پر کسی نبی یا ولی کے لیے علم غیب ثابت کر دیتے ہیں، یا کسی ولی کی قیامت کی بنا پر معلوم ہونے والی بات کو علم غیب کہہ دیتے ہیں، جبکہ بریلویوں کی طرح آج کے غیر مقلد بھی کسی ولی کے ایک آدھ واقعے سے علم غیب کا عقیدہ کشید کر کے ان پر شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ تو پھر بریلویوں اور غیر مقلدوں میں کیا فرق رہ گیا؟ کیونکہ دونوں نے ایک آدھ واقعے کی بنا پر علم غیب ثابت کر دیا۔ اب شعر سنو۔ آئندلیب مل کر کرے آہوزاریاں، آئندلیب مل کر کرے آہوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ محترم سامعین، ابھی تک ہماری گفتگو کی بنیاد یہ تھی کہ غیر مقلدوں کے اٹھائے گئے اعتراضات کا علمی پس منظر اور ان کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے تاکہ کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ اب ایک اور زاویے سے ان اعتراضات کی حقیقت
اور ان کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ملاحظہ ہو سوال نمبر 8، اور معراج غیر مقلد تو نے یا تیرے کسی انیہ مقلد نے یہ تحقیق کی ہوتی کہ مولانا ذکریہ صاحب نے یہ واقعہ کہاں سے نقل کیا ہے تو شاید تیری گفتگو کا لہجہ کچھ اور ہوتا۔ چل تجھے میں بتا دیتا ہوں کہ مولانا ذکریہ صاحب نے یہ واقعہ روض الریاحین میں صفحہ نمبر 134 حکایت نمبر 110 سے نقل کیا ہے۔ آئیے کتاب سے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اس کتاب کے روض الریاحین کے مصنف کون ہیں شاید تجھے پتا نہ ہو تو میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ اس کے مصنف حضرت یافی یمنی ثم مکی ہے۔ حضرت یافی کون ہے شاید تجھے پتا نہ ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ تمہارے مشہور غیر مقلد نے اپنی کتاب التویزات صفحہ نمبر 161 تا 128 پر حضرت یافی کو اپنا شیخ اور امام لکھا ہے۔ گویا حضرت جنید کا یہ واقعہ فضائل صدقہ سے پہلے تم غیر مقلدوں کی کتاب میں موجود تھا، لہذا حضرت جنید کے اس واقعے کی بنا پر معراج غیر مقلد کا اعتراض۔ نمبر 1، جنید کو کیسے پتا چلا؟ نمبر 2، یہ عالم الغیب کے علم غیب میں شریک کرنے والے تبلیغی جماعت کے لوگ اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں۔ نمبر 3، بے شرم و شرم کرو۔ نمبر 4، توبہ کرو یا ان کتابوں کو انگار میں ڈال دو۔ نمبر 5، ذکریہ کی قبر کھود کر اس کی قبر میں ڈال دو۔ نمبر 6، دیوبند میں ڈال دو۔ نمبر 7، رائے گنج یا نظام الدین میں ڈال دو۔ محترم سامعین، جب یہ واقعہ خود غیر مقلدین کی کتاب میں موجود ہے تو پھر جہالت کا برا ہو کہ یہ معراج اپنی جہالت کی بنا پر فضائل صدقات پر اعتراض نہیں کر رہا بلکہ اپنے ہی منہ پر 7 تماچا مار رہا ہے۔ بقول شاعر، تجھ کو شاید خود نہیں معلوم اپنے گھر کی بات، تجھ کو شاید خود نہیں معلوم اپنے گھر کی بات، جب بصیرت ختم ہو تو کیا پتا دن ہے کہ رات، جب بصیرت ختم ہو تو کیا پتا دن ہے کہ رات۔ سوال نمبر 9، غیر مقلدین کے ممدوح امام علامہ شوکانی ہیں اور وہ روض الریاحین کے مصنف امام یافی کو ثقہ کہتے ہیں۔ ملاحظہ ہو الفتح ربانی صفحہ 1069۔ اب جنید کا واقعہ متعلقہ کتابوں میں آئے تو تمہارے امام شوکانی اس کتاب روض الریاحین کی ثقہ مصنف کو کتابوں میں شمار کرتے ہیں، اور اگر وہی واقعہ فضائل صدقات میں آ جائے تو غیر مقلد مولوی معراج اس پر دل کھول کر تنقید کرے، آخر کس اصول کے تحت؟ والسلام۔ دو الزام پیچھے نصیحت گروں کو، دو الزام پیچھے نصیحت گروں کو، ٹٹولو ذرا پہلے اپنے گھروں کو، دو الزام پیچھے نصیحت گروں کو، ٹٹولو ذرا پہلے اپنے گھروں کو، کہ خالی ہے یا پرذخیرے تمہارے، کہ خالی ہے یا پرذخیرے تمہارے، برے ہیں کہ اچھے وتیرے تمہارے۔